السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ دوستوں، آج کی ایپیسوڈ سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب چھپا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے روز اور جب ہم انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں بہت بڑا اجر کی صورت میں انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ریٹرن عطا فرمائیں گے۔ میری پوری امید ہے یہ، اور میرا پورا یقین بھی ہے۔ تو دوستو، آج کی جو ہماری سیریز ہے، چوتھی سیریز ہے، تو اس میں آج ہم بات کریں گے ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ کی۔ جی ہاں دوستو، کمٹمنٹ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کسی کام میں انٹرسٹڈ ہونا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کام کے لیے کمیٹڈ ہونا۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کے لیے انٹرسٹڈ ہوتا ہے، سو ہی اسٹارٹ بلیونگ آن دا ایکسکیوزز اینڈ اسٹوریز۔ یعنی کہ کسی نے آپ کو شادی میں بلایا، آپ نہیں گئے، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے بولا یار میں انٹرسٹڈ تو تھا آنے میں، لیکن فلانی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا۔ سو یو اسٹارٹ بلیونگ آن دا اسٹوریز اینڈ ایکسکیوزز۔ بٹ اف یو آر کمیٹڈ فار سم تھنگ، تو یو ول ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس۔ آپ کچھ بھی کرو گے لیکن اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کرو گے۔ اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ چیز بن جاتی ہے ایکسٹرا آرڈنری۔ یہ میں آپ کو پہلی قصے سے سمجھاتا آ رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لیڈرشپ کی ایک بہترین کوالٹی تھی، وہ تھی ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ۔ اور اس ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ میں جو سب سے بڑی ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ تھی ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا جو اپنی زندگی تک لٹا دے اس میسج کے اوپر جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ اور وہ تھی وہ صحابہ کی جماعت جو اللہ کے نبی نے کھڑی کری، اور ان لوگوں کے دلوں کو بدل کر ان کو اس کمٹمنٹ کے اوپر لے کے آئے کہ وہ اس دین کی خاطر، اللہ کے پیغام کی خاطر اپنا دل و جان سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مثال قائم کرتا ہے، لیڈ فرام دا فرنٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ کو دکھا کر دوسروں کو اس کمٹمنٹ پر تیار کیا جو کہ صحابہ تھے، اینڈ ہی آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ۔ اب اس میں جو کچھ مثالیں دی گئی ہیں ان کے واقعات کی، اس میں آپ کو یہاں سے کوٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مثال دی گئی ہے جنگ بدر کی۔ ہم سبھی جانتے ہیں جنگ بدر کے بارے میں۔ تو اس میں جو انہوں نے بتایا کہ وہ اس جنگ میں ایک تو مسلمانوں کے پاس نہ تو ایکوپمنٹس تھے، اور وہ لوگ ویک بہت تھے کیونکہ غربت بھی تھی۔ تو اس کا حال بتاتے ہوئے بتاتے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور حال یہ تھا کہ ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگوں نے بیٹھنا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس اونٹ کے اوپر تھے، ان کے ساتھ 2 صحابی اور اس اونٹ کے اوپر تھے۔ ان کے نام ہیں علی ابن ابی طالب اور اولو بابا رضوان اللہ اجمعین۔ تو ان صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ جو ہے اس اونٹ پہ بیٹھ جائیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اونٹ کے بغیر چلے جائیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تو ہر چیز ایکول ہوگی یہاں پہ۔ تو کمٹمنٹ شو کری ایکول ہمیشہ اپنی زندگی میں، یا پھر زیادہ کمٹمنٹ کو شو کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ یہاں پہ وہ پیش کرتے ہیں، وہ ہے غزوہ خندق کا۔ یقین مانے اس واقعے کو پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ پڑھنا، بولنا اور سنانا تو آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کو امیجن کریں گے تو کیا تکلیف ہوگی اس وقت۔ اس میں غزوہ خندق سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بلائی اور سب کو جمع کیا برین اسٹارمنگ کرنے کے لیے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے۔ یہاں سے دیکھیں، اس زمانے میں بھی اسٹریٹجیز بنایا کرتے تھے۔ اسٹریٹجی بنانی تھی کہ کس طریقے سے اس جنگ کو لڑا جائے، کیونکہ دیکھیں مدینہ کے جیسے 4 حصے ہوتے ہیں نا، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ۔ تو وہاں پہ اس طریقے سے تھا کہ ان کی جو 2 جگہیں تھیں، جو اگر میں بالکل ایگزیکٹ آپ کو یہاں سے کوٹ کروں تو
جو ایسٹ اور ویسٹ کا حصہ تھا مدینہ کا، اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک الحرا پہاڑ تھا جو کہ والکینک پہاڑ تھا، تو وہاں سے تو ان کو پتا تھا کہ ہم سیف ہیں. اور اس کے علاوہ جو نارتھ کا ایریا تھا وہ سب سے زیادہ کمزور تھا، کیونکہ ساؤتھ کے ایریا میں جو ہے وہاں پہ یہ کھجوروں کے باغات تھے تو وہاں سے بھی سیف تھا. تو نارتھ کا ایریا جو بہت کمزور تھا وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، کیونکہ وہاں ایک صحابی تھے اس شورا میں جن کا نام تھا سلمان الفارسی، وہ پرشیا سے تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ خندق کھودتے ہیں، اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو کیوں نہ ہم یہاں پہ بھی خندق کھودیں. تو ان کے اس مشورے کو قبول کیا گیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر 10 صحابی مل کر 40 فٹ تک کا خندق کھودیں گے. اب اس فیصلے کے بعد کام شروع کر دیا گیا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ بات اس طریقے سے کہ دیکھیں، صحابہ اتنے زیادہ لوائل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے اس گول کے ساتھ وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. اب اس کی مثال انہوں نے کیسی دی؟ دیکھیں، اس واقعے کے اوپر تمام صحابہ کا بھوک سے وہ حال تھا کہ ان سب نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو باندھا ہوا تھا. سوچے کیا بھوک ہوگی. تو اس میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے، یہاں پہ میں ایگزیکٹلی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کس شدید بھوک میں ہوں گے وہ. ان سے وہ دیکھا نہیں گیا اور وہ سیدھا اپنے گھر گئے اور انہوں نے بیگم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے. تو ان کی بیگم نے بولا کہ میرے پاس ایک بکری ہے چھوٹی اور کچھ بارلے ہیں جس سے کچھ روٹی بن سکتی ہے. تو انہوں نے جلدی جلدی اس بکری کو قربان کیا اور کہا کہ تم اس کی روٹی بناؤ، سالن اس کو پکاؤ، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لے کے آتا ہوں. وہ بھاگتے دوڑتے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنا کھانا ہے، انہوں نے بتا دیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام مہاجرین اور انصار سب آ جائیں، جابر نے ہم سب کی دعوت رکھی ہے. اب وہ صحابی بہت شرمندہ ہو گئے، وہ بھاگتے توڑتے گھر گئے. انہوں نے جا کے سارا واقعہ اپنی بیگم کو بتایا کہ یار ہم نے تو کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور انہوں نے تو سب کو دعوت دے دی ہے. تقریباً 800 صحابہ تھے وہ. ان کی وائف نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ صحابی نے بولا ہاں. بولا آپ نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے بولا ہاں. پھر ان کی وائف نے کیا بولا یہ سنیں آپ. جب آپ نے بتا دیا تو بس اب یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے اور مجھے اب پورا کمفرٹ ہے اور یقین ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور چارج سنبھال لیا کھانے کا، اور خود اپنے ہاتھ سے وہاں روٹی توڑ توڑ کے گوشت اور اس کا سوپ جو پانی تھا وہ دیتے اور کہا کہ 10-10 صحابیوں کی جماعت اندر آتی جائے اور کھاتی جائے اور جاتی جائے. پورے 800 صحابیوں نے وہاں سے کھانا کھایا. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ اپنے پڑوسیوں کو بولو سب آ کے کھانا کھائیں. سب نے کھانا کھایا اور یہ وہ اللہ نے ایسی برکت رکھی اس کھانے میں کہ اس کے باوجود وہ پیالے بھرے رہے کھانے سے. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ان کو خاصیت بخشی تھی ان ساری چیزوں کی، جو یہ ان کی ڈگنیٹی تھی، ان کی ڈیووشن تھی، ان کے سیکریفائس تھے، اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا اور اللہ کے ساتھ محبت تھی کہ اللہ نے ان کو یہ سارے اعزاز بخشے تھے. اب یہاں ایک خاص واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب وہاں پر خندق کھودی جا رہی تھی تو وہاں درمیان میں ایک بہت بڑی راک آ گئی، بڑا والا پتھر اسٹون کی طرح نا، اور وہ کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو صحابہ نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سارا واقعہ بتایا. تو اللہ کے نبی وہاں پر آئے اور انہیں کلہاڑا اٹھایا اور زور سے مارا اس پتھر کے اوپر. ایک زور کی لائٹ نکلی اور اللہ کے نبی نے جو ہے وہ تکبیر سے کہا اللہ اکبر.
پھر دوبارہ انہوں نے دوسری دفعہ مارا، پھر ایک لائٹ نکلی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر۔ اسی طرح جب تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے مارا تو ایک لائٹ نکلی، اور جب اللہ کے نبی نے چلایا اللہ اکبر تو وہ پتھر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اور مٹی بن گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے وہ آپ نے یہ لائٹ کس چیز کی تھی اور آپ اللہ اکبر کیوں آپ نے اس طریقے سے کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ اس پہ کلاڑا مارا اور لائٹ نکلی تو مجھے رومن امپائر دکھایا گیا، اور مجھے دکھایا گیا کہ جو شام کا لال قلعہ ہے وہ مجھے دکھایا گیا کہ ہم نے اس کو فتح کر لیا۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ جب دوسری دفعہ میں نے کلاڑا مارا تو مجھے پرشیا دکھایا گیا، اور وہاں کا جو وائٹ پیلس ہے الکسرا مجھے وہ دکھایا گیا کہ ہم نے فتح کر لیا۔ تو پھر میں نے کہا اللہ اکبر۔ اور تیسری دفعہ جب مارا تو ہمیں یمن دکھایا گیا اور یمن کے دروازے دکھائے گئے کہ ہم نے وہ فتح کر لیا۔ تو پھر میں نے کہا اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ کتنی اللہ کی طرف سے جو ہے رحمتیں تھیں، کیا واقعات تھے، کیا کمٹمنٹ تھی اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی جماعت کی کیا کمٹمنٹ تھی۔ اچھا، صحابہ کی کمٹمنٹ سے یاد آیا کہ یہاں پہ ایک واقعہ اور کوٹ کیا گیا ہے کہ صحابہ کی کمٹمنٹ کیا تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، جو کہ انہوں نے سیکھی تھی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹراڈنری کمٹمنٹ جو ہے اس میسج کو پھیلانے میں کیسی ہے۔ دو صحابی تھے، ایک کا نام تھا عمار بن یاسر اور دوسروں کے نام تھا عباد بن بشر، دونوں بھائی تھے رضوان اللہ اجمعین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے جو ہے وہ رات کو پہرا دینا ہے، ایک دروازے کی جگہ تھی وہاں پہ۔ تو دونوں آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار آدھی رات ایک سوئے گا، دوسرا جاگے گا، اور دوسرا پھر سوئے گا اور پہلا جاگے گا۔ تو جب ایک بھائی سو گیا اور دوسرا جاگ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میں عبادت میں وقت گزارتا ہوں، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں دشمن آئے وہاں پہ اور انہوں نے ایک تیر مارا اور وہ ان کے جسم پہ آ کے لگ گیا، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ پھر دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں آ کے لگا، انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ جب تیسرا تیر مارا تو انہوں نے اپنے بھائی کو جگا دیا۔ جب ان دشمنوں کو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہیں تو ڈر کے بھاگ گئے۔ تو جو ان کے بھائی تھے وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا تو لہو لہان ہو گیا، یہ اب بچ نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے بولا کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، ایسا واقعہ تھا تو وہ صحابی نے کیا فرمایا ہے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں اٹھاتا، اگر صرف یہی بات ہوتی کہ مجھے تکلیف ہے اور میں تمہیں اٹھا رہا ہوں تو ایسا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا کیونکہ اگر وہ تیر مارتے رہتے تو میں اسی وقت مر جاتا، اور اگر میں مر جاتا تو جو اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ داری دی یہاں کی سمجھ لے کہ گارڈ کرنے کی، وہ اس میں کمی آ جاتی کیونکہ تم سو رہے ہوتے اور میں مر جاتا۔ تو کیا کمٹمنٹ کا لیول ہوگا یہ دیکھیں آپ، ایسی جماعت میں کھڑی کرنا اور اس لیول کے کمٹمنٹ کے ساتھ، تو سوچیں کہ اللہ کے نبی کی خود ایکسٹراڈنری کمٹمنٹ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو دوستوں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی کمٹمنٹ دکھانی چاہیے، کیونکہ شیطان اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو ہمیں کمٹمنٹ دکھانی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اچھی بات کو سننا اور آگے پہنچانا چاہیے اور اپنی کمٹمنٹ کو شو کرنا چاہیے۔ تو دوستوں آخر میں ہم ہمیشہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، تو آج دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ ویڈیو اب لازمی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اچھی بات، خیر کی بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ آپ کا دوست صفی، السلام علیکم۔